فمن شاہد منکم الشہر فلیصم، جس کو رمضان ملے وہ روزہ رکھے۔ تو روزہ تو انشاءاللہ رکھیں گے، لیکن میں تھوڑی سی ایک گزارش کروں گا کہ جسم کی صحت کے لیے اپنی غذا پہ کنٹرول کریں۔ شاید کوئی یہ نہ بتائے، میں رمضان کے آداب میں یہ بات بتا رہا ہوں، سحری اتنی دبا کے نہ کھائیں کہ عصر تک اسی کے ڈکار آتے رہیں، کھٹے ڈکار آتے رہیں، اور افطاری اتنی دبا کے نہ کریں کہ پھر تراویح کے وقت پڑھاؤ کہ ہن میں کیویں پڑھاؤں، اٹھیا ہی نہیں جاندہ، مجھ بن کے ڈٹھا پہ ہوندا ہے۔ تو سحری کھائیں اتنی کہ بس عام معمول کا پیٹ بھر جائے، کچھ حصہ خالی ہو، اور آپ کو دوپہر سے بھوک لگنی شروع ہو جائے۔ جب آپ کو دوپہر سے بھوک لگنی شروع ہوگی تو آگے 6-7 گھنٹے کا سفر ہے، اس میں پوری مشین خالی چلے گی، تو جتنے گندے مادے اور فاسد مادے جمع ہوتے ہیں وہ سارے جل جاتے ہیں۔ اچھا، رمضان کے دونوں طرف معنی آتے ہیں، وہ میں بتاتا ہوں، ابھی میں جسمانی بتا رہا ہوں۔ اچھا، ایک اور بھی بڑا خوبصورت رمضان کا معنی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ نہ کہا کرو رمضان آ گیا اور رمضان چلا گیا، کہو رمضان کا مہینہ آ گیا، رمضان کا مہینہ چلا گیا، چونکہ رمضان اللہ کا نام ہے، رمضان اللہ کا نام ہے، اللہ اس میں اپنے بندوں کے گناہوں کو جلا دیتا ہے۔ تو اس لیے یہ تفسیر رازی کی روایت بیان کر رہا ہوں، اس کی صحت اور ضعف کے بارے میں مجھے نہیں پتا۔ تو رمضان کہتے ہیں جلا دینا، جلا دینا یا جل جانا۔ تو جب آپ کا فاقہ 12 بجے سے شروع ہو جائے گا، وہ 6-6:30 بجے تک چلے گا، تو آپ کے جسم کا ایک ایک خلیہ گرم ہو جائے گا اور اس میں سے بھاپ نکلے گی، اور آپ کے جسم کی گندگی پورے سال کی جو جمع ہے وہ جلنا شروع ہوگی۔ پھر آپ افطاری جب کریں تو سنبھل کے کریں، ٹھنڈا برف سے بھرا ہوا پانی اور روح افزا اور جام شیریں اور دودھ سوڈا، اور اس میں برف کے اتنے بڑے بڑے ڈلے ڈال کے جب آپ پیتے ہیں تو سارے دن کے روزے کا جسمانی فائدہ فوت ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ سنبھل کے پانی پئیں اور روم ٹمپریچر کا پانی پئیں، اس وقت معدہ گرم ہوتا ہے، اس میں ٹھنڈی بلا ڈالنا، اور پھر آپ اس پر دوسرا ظلم یہ کرتے ہیں کہ اتنا ٹھنڈا پینے کے ساتھ گرم گرم سموسے کھاتے ہیں، گرم گرم پکوڑے کھاتے ہیں، اور کئی ماشاءاللہ ساتھ وہ پیس کو بھی ملاتے ہیں، کوئی چانپیں ملاتے ہیں، کوئی پیس ملاتے ہیں۔ یہ افطاری ہوتی ہے اور پھر کھانا اس کے بعد ہوتا ہے۔ تو سادہ پانی سے روزہ افطار کریں، اور مغرب کی نماز کے بعد ہلکا پھلکا کھانا لیں، اور پھر تراویح کا انتظار کریں، تراویح پڑھیں، اور اس کے بعد جس کا ذوق ہے ٹھنڈا پانی پینے کا وہ ٹھنڈا پی لے، گرم کا ذوق ہے گرم پی لے، لیکن برائے مہربانی کئی چیزوں کا، اب میں ایک آپ کو مثال دیتا ہوں، یہ ہماری گاڑیاں ہیں معمولی سی، تو ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ اچھا پیٹرول کہاں ملتا ہے۔ جس پیٹرول پمپ کا پتہ چلے کہ پیٹرول اچھا نہیں، ہم سزوکی والا بھی آگے چلا جاتا ہے کہ ویکھو چنگا پیٹرول کی تھلب ہے، اور جن کے پاس مہنگی گاڑیاں وہ ہائی آکٹین ڈلواتے ہیں جو پیٹرول کی سب سے اچھی قسم ہوتی ہے۔ تو ہم اپنی ایک چھوٹی سی گاڑی، چند لاکھ یا چند کروڑ کی گاڑی کو اچھا پیٹرول دینے کے لیے کئی کلومیٹر سفر کرتے ہیں کہ وہاں کا پیٹرول پمپ اچھا ہے، اور یہ جو گاڑی ہے جس کی آنکھ کا یہ ابرو کا یہ جو پپوٹے کا بال ہے، یہ اگر گر جائے تو ساری دنیا مل کے نہیں دے سکتی، ایک نوخن اگر گر جائے تو پوری دنیا مل کے وہ نوخن نہیں دے سکتی۔ کون چاہتا میں گنجا ہو جاؤں؟ اور ایک بال گرتا ہے تو پوری دنیا کی طاقت مل کر وہ بال واپس نہیں لا سکتی۔ تو اس کو ہم گندی سے گندی چیزیں کھلاتے ہیں، کچوریاں کھا رہے ہوتے ہیں، قتلمے کھا رہے ہوتے ہیں کہ افطاری ہو رہی۔ تو اللہ کے واسطے ٹویوٹا گاڑی میں صاف پیٹرول ڈلواتے ہو اور اس خوبصورت گاڑی میں گند بھر دیتے ہو،
سموسے اور پکوڑے اور دودھ سوڈا اور جام شیریں اور روح افزا اور 7 اپ اور ٹھنڈے پانی، سکنجبین، اور اس کے اوپر پھر مرغے کے پیس اور چانپوں کے پیس، اور ابھی کھانا بعد میں کھانا ہوتا ہے۔ تو مہربانی کریں اپنے جسم کی صفائی کریں، اعتدال سے کھائیں، افطاری بھی اتنی کھائیں کہ آپ کی بھوک باقی ہو، تو آپ آرام سے تراویحیں پڑھ لیں گے۔ تو تراویح پڑھیں، پھر اس کے بعد آپ آرام کریں، جلدی سے سو جائیں۔ اور بعض نوجوان ساری رات جاگتے ہیں، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، جاگیں، کوئی نفل بھی پڑھ لیا کریں، کچھ اپنی گپ شپ بھی کر لیا کریں، اور پھر سحری ایسی کھائیں کہ اب اس میں پراٹھے پک رہے ہوتے ہیں اور ہر گھر سے پراٹھوں کی خوشبو آ رہی ہوتی ہے، تو پھر پراٹھوں کا بوجھ اپنے اوپر نہ ڈالیں، سادہ روٹی کھا لیں، سادہ سالن کھا لیں، تو پورے مہینے میں آپ کے پوری باڈی کی اوورالنگ ہو جائے گی۔ یہ تو جسمانی فائدہ ہو گیا۔ روحانی لحاظ سے کیا ہے؟ شہر رمضان، رمضان جل جانا، جلا دینا، رمضان کا مہینہ۔ اس لیے اللہ کے نبی نے کہا، یہ کہا کرو ماہ رمضان آیا اور ماہ رمضان گیا، کیونکہ اللہ آنے جانے سے پاک ہے، تو اللہ کا نام رمضان ہے۔ یہ امام رازی کی روایت ہے۔ تو یہ نہ بھی ہو تو رمضان میں جلنے کا مطلب کیوں ہے؟ اسی مہینے کے ساتھ کیوں ہے کہ ہر روزے کے ساتھ اللہ اس کے گناہ معاف کرتا ہے، اس کے گناہوں کو جلاتا ہے، اس کی بھوک کی آگ میں جلاتا ہے، جلاتا ہے، جلاتا ہے۔ آخری روزے اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں کہ اس کے سارے گناہوں کو جلا کے راکھ کر دیتے ہیں، اور اپنی رحمت۔ اچھا، رمضان کا مطلب بارش بھی ہے، جو سبحان، عربی بھی عجیب زبان ہے۔ رمضان کا مطلب بارش بھی ہے، رمضان کا مطلب اگر رمضا مصدر ہو، رمضا، تو یہ بارش کا مطلب ہے، رمضا ہو تو یہ جلانے کا مطلب ہے۔ سبحان اللہ، کہ رمضان ایسا مہینہ ہے کہ اس میں ایسی رحمت کی بارش ہوتی ہے، سارے گناہ دھل جاتے ہیں۔ رمضان ایسا مہینہ ہے کہ اس میں ایسی اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے کہ سارے گناہ جل کے راکھ ہو جاتے ہیں، ہوا میں اڑا دیے جاتے ہیں راکھ کی طرح۔ تو یہ تب ہوگا جب ہمارا پورا جسم روزہ رکھے، ہماری آنکھیں روزہ رکھیں، ہمارے کان روزہ رکھیں، ہماری زبان روزہ رکھے، ہمارے ہاتھ روزہ رکھیں، ہمارے پاؤں، ہمارا دل دماغ روزہ رکھے، تو پھر یہ روزہ، یہ رمضان بنے گا اور ہمارے گناہوں کو جلا دے گا یا دھو دے گا۔ اور اس میں خاص طور پر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ شراب پینے والا توبہ کر لے، چونکہ شرابی کی بخشش نہیں ہوتی رمضان میں۔ ایک ہوتا ہے دلیر ہو کے پینا، کوئی نہیں، کچھ نہیں ہوندا، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، یہ تو سارے پکڑے جائیں گے۔ ایک آدمی میرے پاس آیا، وہ کہنے لگا جی مجھے شراب کی عادت ہے، چھٹتی نہیں، کئی دفعہ چھوڑی ہے پھر نہیں چھوڑتی، اور پھر جو وہ دھاڑے مار کے رویا، اتنا رویا کہ میں بھی غمگین ہو گیا اس کے رونے کو دیکھ کر۔ اس کا معاملہ اور ہے، تو اس پر اللہ کی رحمت نازل ہو جائے گی، چونکہ جو توبہ کرتا رہتا ہے پھر اس سے ٹوٹ جاتی ہے، وہ دن میں 70 دفعہ بھی توڑے گا اور توبہ کرے گا تو اللہ کے ساتھ دوستی باقی رہے گی۔ تو ایک شرابی ہے تو اللہ کے واسطے چھوڑ دے۔ ماں باپ کو دکھ، عق الوالدین، ماں باپ کی نافرمانی نہیں فرمایا، ماں باپ کو پرزے کر دینا۔ نافرمانی تھوڑی بہت ہر بچے سے ہو جاتی ہے، لیکن ایسی نافرمانی کہ ماں باپ کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، اس کو کہتے ہیں عقوق الوالدین، عاق الوالدیہ۔ جو ماں باپ کے دل کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے، اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی۔ تو مشاحن، جو دل میں کینہ پال کے رکھتا ہو کسی کے لیے، اور بغض رکھتا ہو کسی کے لیے، نفرت رکھتا ہو کسی کے لیے، حسد رکھتا ہو کسی کے لیے، ایک اس دل پر اللہ کی رحمت کی نظر نہیں پڑتی۔ اور ایک قاطع الرحم، جو رشتہ داروں سے لڑتا ہو، رشتہ داروں سے ماتھا جو مارتا ہو، کبھی سینگ پھنسائے ہیں، کبھی اس کے ساتھ کبھی اس کے ساتھ، خونی رشتوں میں جو غلط سلوک اختیار کرتا ہے، ایک اس کی خاص طور پہ بخشش نہیں ہوتی۔ تو باقی اللہ کا دریائے رحمت ہے، جو بھی توبہ کرے گا، مشرک بھی توبہ کرے گا معاف، سود خور توبہ کرے گا معاف،
چور توبہ کرے، ڈاکو توبہ کرے، زانی توبہ کرے، قاتل توبہ کرے، شرابی توبہ کرے، ماں باپ کا نافرمان توبہ کرے، اور رشتہ داروں سے لڑنے والا توبہ کرے، نفرت رکھنے والا توبہ کرے، اور سود پہ کام کرنے والا توبہ کرے، سود کھانے والا توبہ کرے، سب معاف ہو جائے گا، سب معاف ہو جائے گا۔ اور اللہ سے مانگیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں ہماری جسمانی صحت بھی بحال کر دے اور روحانی صحت بھی بحال کر دے اور ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور خاص طور پر جیسی سحری ہم کھاتے ہیں، پہلے پکوڑے، اتو سموسے، اتو جلیبیاں، اتو کوئی کباب، کوئی پیس، اتو کوئی 7 اپ، ایس والی روح افزا دی تباہی پھرنی، اور پھر پڑے ہوتے ہیں ہن ترابیاں کے میں پڑھی ہے، تو بندیاں طرح کھاتے آپ پہ ہی پڑھ سکنا ہے، کھایا ہی وحشیوں کی طرح۔ جو افطاری پہ تباہی پھیرتے ہیں، سارے روزے کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے۔ روزے کا مقصد ہے گندے، ایک تو اللہ کا امر ہے، جسم کے لیے جو روزے کا فائدہ ہے وہ جسم کو جلانا ہے، گندے فاضل چیزیں جو جمع ہو جاتی ہیں وہ بھوک اور پیاس سے جل 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 پورا جسم صاف ہو جاتا ہے، لیکن ہم اتنا ٹھوکتے ہیں افطاری میں اس کے اندر، اور پھر سحری پہ پراٹھوں کی بھرمار، وہ الٹا مزید رمضان میں بیمار ہو جاتا ہے۔ اور عید دی سیویاں کھا کھا ڈاکٹراں دی موج بنی ہوندی، سارے کلینک بھرے پڑے ہوتے۔ بھوکا رکھو اپنے آپ کو، بھوک محسوس کرو، پیاس محسوس کرو، پورا جسم دھل جائے گا، صاف ہو جائے گا۔ اگر کنٹرول کر کے کھاؤ تو تراوی چونکہ مشقت ہے، تو چلو بھائی چیک سائن، کیا تراوی کے ہر سجدے پہ 1500 نیکی لکھی جائے گی۔ تو روزہ محبت کو بھڑکاتا ہے، آگ لگاتا ہے، چونکہ بھوک ایک آگ ہے، پیاس ایک آگ ہے جو آتش عشق کو بھڑکا، آج جیسے آتش عشق بھڑکتی ہے تو سارا وجود اس کی لپیٹ میں آتا ہے، روزہ آتش عشق ہے۔ پر ہمیں بھوک لگتی، مالدار لوگ اے سی میں پڑے رہتے ہیں، اور ویسے ہی 60-70% روزہ رکھتے ہی نہیں۔ اب تو ہمارے دیہاتوں میں کسی کو پتہ نہیں ہوتا رمضان ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ تو شہروں میں اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے پٹھانوں کو، سرحد کے علاقے میں چاہے کوئی کتنا ہی برا انسان ہے، روزہ نہیں چھوڑے، روزہ ضرور رکھے، روزہ نہیں چھوڑے، اللہ ان کو جزائے خیر۔ ان کی عورتیں بھی، ان کے مرد روزہ نہیں چھوڑتے۔ تو اللہ نے اس میں اعتکاف رکھا، ایک دن کا اعتکاف، 10 سال کی بے ریا عبادت سے افضل ایک دن کا اعتکاف، 3 خندق جہنم سے دوری۔ پر جو اعتکاف میں بیٹھے علماء سے پوچھیں ضرور، میں نے اعتکاف والوں میں سے 80% کا اعتکاف ٹوٹتا ہی دیکھا ہے، ایویں خیمے لا کے بیٹھ جاتے ہیں، پوچھتے ہے کوئی نہیں، پوچھ کے بیٹھنا جو بیٹھے۔ پھر ایک اللہ نے رکھا مالدار پر کہ غریبوں کی عید اچھی ہو جائے، ان کو فطر ادا کرو، صدقہ فطر ادا کرو۔ یہ کیا ہے؟ یہ غریب کی روٹی اچھی ہو جائے عید کے دن، اس کے بچے بھی خوش ہو جائیں۔ ہمارے عام طور پر گندم کے حساب سے، میں یہ اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ میرا دوبارہ سفر اب انشاءاللہ عید پر ہوگا، ابھی جاؤں گا، میرا یورپ کا سفر ہے، پھر دوبارہ سفر ہے 3 ملکوں کا، اس کے بعد پھر رمضان کا سفر ہے، تو اب زندگی رہی تو عید پہ ملاقات ہوگی۔ تو یہ باتیں میں رمضان میں یہاں بتایا کرتا ہوں، لیکن مجھے لگتا ہے رمضان میں یہاں نہیں ہوگا، تو یہ ساری باتیں میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ صدقہ فطر ہے، عام طور پر لوگ گندم کے حساب سے دیتے ہیں، جو آج کل میرے خیال میں 80 روپے بنتے ہیں۔ میں آپ کو اپنے نبی کا طریقہ بتاتا ہوں، اس پہ دو تو آپ کو اجر ملے گا۔ ہمارے نبی دیتے تھے صدقہ فطر کشمش کا اور کھجور کا، اور کشمش وہ ہے 3 کلو پوری، اور کھجور آدھی ہے 2 کلو گندم، اور کشمش ہے 3 کلو، تو 300 روپے تقریباً کلو ہے کشمش، جو اچھی ہوتی۔ ایک آدمی کا صدقہ فطر 1000 کے قریب بن جاتا، یا کھجور کے حساب سے دو تو کم از کم ایک آدمی کا صدقہ فطر 300-400 روپے بن جاتا ہے۔ تو ایک گھر میں 4 افراد ہوں، اگر ایک وہ کشمش کے حساب سے دے تو 4000 روپے جس گھر میں جائے گا وہ اندر سے دعا نکلے گی۔ تو اور 4 آدمی 80 کے حساب تو 320 روپے، اس تو شکریہ بھی نہیں آخر۔ آج ہم راستے میں تھے تو وہ ایک فقیر آ گیا چھوٹے سے قد کا، تو میں نے بیٹے سے کہا تیرے پاس کوئی 500 روپے ہے؟ کہنے لگا نہیں، نکالا 100 روپے،
میں کہا پتر 100 روپے نال دعا نہیں نکلنی, 1000 دے دے. میں نے تو کوئی 1000 دیا تو اس نے یوں ہاتھ کھڑے کیے. میں کہا ویکھیے یہ 1000 دا لگا ہوا دھکا ہے, یہ ہاتھ 1000 تو بغیر اتنے نہ جا سکتے. تو اصل تو دعا ملے اندر سے, دعائیں کروائی نہیں جاتی, دعائیں لی جاتی ہیں. حضرت ابھی دعا کرو, حضرت ابھی ہاتھ اٹھاؤ, ہمیں حضرت دا دل ہوئے نہ ہوئے ہونے ہاتھ اچھا. ہوں تو وہ دی نہیں سنی ہم نے, تیری کی تو سنی. کیونکہ دعا تو اندر کی کیفیت کا نام ہے, الفاظ کا نام دعا نہیں ہے. اور یہ سرحد میں تو پٹھان سر چڑھ جاتے ہیں, دعا کوا دعا کوا, ابھی ہاتھ اٹھاؤ. اور میں نے وہاں دیکھا وہاں رواج ہے, چل ہو گئی دعا. جو اللہ سے مذاق ہے, دعا تو فریاد کو کہتے, فریاد 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 کرنا سیکھ لو, تمہاری سب سنے. تو صدقہ فطر دو کشمش کے حساب سے, تو غریب کی دعا لگے گی. نہیں دل کرتا چلو گندم کے ساتھ کھجور کے حساب سے دے دو, زیادہ ہی دل گھبراتا ہے پیسہ دینے میں, چلو کھجور کے گندم کے حساب سے تو دو, گندم کے حساب سے تو دو. اور یہ اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں, دیکھو ساری آسمانی کتابیں رمضان میں اتری. یکم رمضان کو ابراہیم علیہ السلام پہ صحیفے اترے, 2 رمضان کو عیسیٰ علیہ السلام پر, موسیٰ علیہ السلام پر تورات اتری, 6 رمضان کو داؤد علیہ السلام پر زبور اتری, 12 رمضان کو یا 18 کو عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل اتری, اور 21 رمضان کو ایک روایت کے مطابق اللہ کے نبی پر قرآن اترا. سارا آسمانی علم رمضان میں آیا ہے, رمضان میں. اور رمضان سے وحی کا سلسلہ شروع ہوا اور دعوت کا سلسلہ شروع ہوا. تو آپ اللہ کے راستے میں جا رہے ہو, آپ کا رمضان گھر میں ساری رات نفل پڑھنے والے, سارا دن مصلی پہ بیٹھنے والوں سے بھی آپ کا رمضان قیمتی گزرے گا, کہ آپ کے سونے پر بھی وہ اجر ہے جو گھر میں نفل پڑھنے والے کو بھی نہیں مل سکتا. امت کو دعوت کا کام ملا تو اس کے اعمال کی طاقت بڑھا دی گئی, اس کے اعمال کا اجر بڑھا دیا گیا. تو بھائیو ابھی شعبان ہے, تو شعبان میں بھی ایک رات ہمیں ملی ہے. ہاں یاد آ گیا, 15 شعبان کی رات. ہمارے نبی شعبان میں روزے بہت رکھتے تھے. ہم عائشہ نے پوچھا آپ اتنے روزے کیوں رکھتے ہیں؟ کہ اس میں ایک رات ہے جس میں عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے. میں چاہتا ہوں جب میرا عمل پیش ہو میں روزے سے ہوں. 15 شعبان کی رات جس دن اعلان ہوتا ہے, آئے ہوئے ہوئے, ویسے تو اللہ کو سب کچھ لکھا ہوا ہے, لیکن فرشتوں میں اعلان 15 شعبان کو ہوتا ہے, یہ ہوگا, یہ ہوگا, یہ مر جائیں گے. تو اوپر ان کا نام مردوں کی فہرست میں ہوتا ہے, نیچے وہ زندہ ہوتے ہیں. فرشتے ان کو دیکھ کے ہنستے ہیں کہ کیسا بے وقوف ہے, اوپر موت کے فیصلے ہیں, یہاں لڑائیاں کر رہا ہے, جھگڑے کر رہا ہے, سود کھا رہا ہے, رشوت لے رہا ہے, زنا کر رہا ہے, جھوٹ بول رہا ہے, جوئے کھیل رہا ہے, قتل کر رہا ہے, ڈاکے ڈال رہا ہے, اوپر موت کا فیصلہ ہو چکا ہے. تو 15 شعبان کی رات اس کا آپ روزہ رکھتے تھے. اس کے لیے کوئی مخصوص عبادت کو نہیں. ہمارے پنجاب ہمارے پاکستان میں بہت عجیب و غریب, لیکن بہرحال جو بھی عبادت کرو جتنی کرو ٹھیک ہے, لیکن کوئی مخصوص عبادت اللہ کے نبی کی طرف سے منقول کوئی نہیں. رات ضرور ہے, اور اس رات بھی میرے نبی نے فرمایا اللہ 15 شعبان کی رات اپنے بندوں پہ نظر دوڑاتا ہے, 2 کے سوا سب کے لیے معافی کا اعلان کرتا ہے, ایک مشرک اور ایک کینہ پالنے والا, جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں. ایک مشرک اور ایک کینہ پالنے والا, یعنی کسی کو نقصان پہنچانے کے منصوبے بنانے والا, کا ان 2 کے علاوہ اللہ تعالیٰ باقی سب کو معاف کرتا ہے. اور اللہ کہنا اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان, یا اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما, وبلغنا الی رمضان, اور رمضان ہمیں نصیب فرما. یہ اللہ کا نبی دعائیں مانگنا شروع فرمایا دیا کرتے تھے. تو میرے بھائیو, یہ ہمارے بچے جا رہے ہیں اللہ کے راستے میں, 2 دن کے بعد آپ بھی ان کے ساتھ نکلنے کا نظام بنا لو. تو جو بھائی ان کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہیں وہ ذرا کھڑے ہو کے دیدار تو کرو. کون تیار ہے ان کے ساتھ جانے کے لیے بھائی؟ جس علاقے سے بھی آئے, جہاں سے بھی آئے ہو ذرا کھڑے ہو کے دیدار کرا دو. نام نہیں لکھیں گے, ٹائم زیادہ ہو گیا ہے, دیدار کرا دو بھائی.
ہمارے ابھی طلبہ نے جانا بھی ہے انشاءاللہ. محنت نام نہ لکھو، بس اللہ نے ان کے نام لکھ لیے ہیں. ہم نے خالی دیدار کرنا تھا، اتنی تشکیل کافی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تشریف رکھیں بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی گزارنے کا ایک طریقہ دیا ہے جس کا نام ہے اسلام. ان الدین عند اللہ الاسلام. ہمارے نبی جب رجب آتا تھا تو دعا مانگتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اللہ ہمارے شعبان اور رجب میں برکت دے اور ہمیں رمضان دکھا. ہمارے نبی نے 9 رمضان دیکھے. 2 ہجری میں شعبان کے مہینے میں روزے فرض ہوئے. پہلا رمضان 2 ہجری میں، اور اسی میں جنگ بدر ہوئی. 17 رمضان المبارک بروز جمعہ جنگ بدر ہوئی. تو یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. ہم بھوک کی مشقت کو ذرا آسان کرنے کے لیے کہا کہ صرف تمہیں نہیں کہہ رہا ہوں، تم سے پہلے جو لوگ تھے ایمان والے ان پر بھی میں نے روزے فرض کیے تھے اور تم پر بھی فرض کیے ہیں. کیوں؟ کہ تمہیں تقوی نصیب ہو جائے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ما اکثر ما يدخل الناس فی الجنہ، سب سے زیادہ جنت میں لوگ کس عمل کی وجہ سے جائیں گے؟ آپ نے کہا التقوی و حسن الخلق. تقوی کا مطلب یہ نہیں کہ آپ سے گناہ نہیں ہوں گے. تقوی کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ سے گناہ ہوگا، اذا سرت کا حسنۃ وساءت کا سیئۃ فانت مومن، تجھے نیکی کر کے اچھا لگے، غلطی کر کے تمہیں روحانی تکلیف ہو تو تو ایمان والا ہے. سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین. کون ہیں؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو تنگی فراخی میں خرچ کرتے ہیں. والکاظمین الغیظ، جو غصے کو پی جاتے ہیں. قزمہ ہوتا ہے مشکیزے کو بھرنا. سبحان اللہ. عربوں کا غصہ تو یوں جاتا ہے پٹاخے کی طرح. شیخ صاحب ناراض نہ ہوں، وہ مطلب صحرائی لوگ ہیں نا، صحرائی لوگ ہیں، تو غصہ تو ناک پہ رکھا تھا. تو ان کو بتانا ہے کہ غصہ نکالنا نہیں، پینا ہے. تو غصہ پینے کو تشبیہ دی مشکیزہ بھرنے سے. اور مشکیزے میں عربوں کی جان اٹکی ہوتی تھی کہ پانی یہ تھوڑے تھا ٹوٹیوں سے جا کے پانی پی لو. 10 میل سے پانی لانا پڑتا تھا اونٹوں پر. 3 دن کی مسافت سے پانی لاتے تھے خیمہ زن قبائل. تو جیسے ایک مشکیزہ قیمتی ہو جاتا ہے پانی بھرنے سے، ایسی جو انسان اپنے غصے کو اندر بھر کے بند کر دیتا ہے وہ اللہ کو انتہائی محبوب اور قیمتی ہو جاتا ہے. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، اور لوگوں کی ہوئی زیادتیوں پر مٹی ڈال دیتے ہیں جیسے کچھ ہوا ہی نہیں. ایک ہے کہ تو میرے نال آئے کیتا تو میں نے آیا کیا ہوں میرے کو تو معافی منگن آ گیا ہیں، وڈا آیا نواب صاحب. والعافین عن الناس ہوتا ہے جب کوئی آ جائے زیادتی کرنے والا تو مٹی ڈال کے، جیسے عفو کہتے ہیں چھپانے کو، جیسے مٹی ڈال کے چیز کو چھپایا جاتا ہے، ایسے ہو جاؤ جیسے کوئی واقعہ ہوا ہی نہیں. والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. یہ کن کی صفات بیان ہو رہی ہیں؟ والذین اذا فعلوا فاحشۃ، کون ہیں یہ؟ او ظلموا انفسهم، کون ہیں؟ ذکر اللہ واستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ.
ہاں اب یہاں کے فرق پڑے گا تقوی والے غیر تقوی والے کا، وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، یہاں کے فرق پڑے گا۔ تو تقوی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سے کوئی خطا نہیں ہوگی، آپ کو اللہ پشیمانی دے گا، آپ توبہ کریں گے۔ تو روزہ کیا کرتا ہے کہ ہمیں تقوی والی صفت سے مزین کرتا ہے۔ بھوکا، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، میں نے ان کی ایک کتاب میں پڑھا، جب کبھی میں بھوکا رہا میرے اوپر علم کا دروازہ کھلا، علم کا ایک باب کھلا۔ تورات رمضان میں اتری، زبور رمضان میں اتری، انجیل رمضان میں اتری، قرآن انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، صحف ابراہیم رمضان میں اترے، شیس علیہ السلام کے صحیفے رمضان میں اترے۔ سب سے یعنی یہ 12 مہینوں میں صرف ایک مہینہ ہے جس کا نام اللہ نے رکھا، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولیٰ، جمادی الثانی، اور رجب، شعبان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحج، یہ نام تو عربوں نے رکھے، لیکن رمضان کے مہینے کا نام اللہ نے قرآن میں رکھا، اور قرآن اللہ نے خلق کائنات سے بھی پہلے لوح پر لکھوا دیا تھا، شہر رمضان۔ رمضان کہتے ہیں جلنے کو۔ جلنے کا معنی جو مجھے اس میں سمجھ میں آیا وہ یہ کہ پورے سال کے گناہ ہر روزے کے ساتھ جلتے جاتے ہیں، جلتے جاتے ہیں، جلتے جاتے ہیں۔ جب سال مہینے کا آخر آتا ہے تو سارے گناہوں سے اللہ دھو کر تزکیہ کر دیتا ہے کہ بعضی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو پانی سے دھلتی ہیں، بعضی چیزیں ایسی ہیں جو آگ سے صاف ہوتی ہیں، جتنی دھاتیں ہیں وہ آگ سے صاف ہوتی ہیں۔ الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا۔ فتنہ کسے کہتے ہیں؟ سونے کے پگھلانے کو فتنہ کہتے ہیں۔ فتنہ تو ہم آزمائش کو کہتے ہیں نا۔ آزمائش کس معنی، کس وجہ سے آزمائش کے معنی؟ فتان سنارے کو کہتے ہیں، سنار ہوتا ہے، آج کل اس کو جوہری کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں آج کل کی عربی میں؟ سنار، سواغ، وہ ایک بولو، صراف۔ فتان سنار کو کہتے ہیں۔ سنار کیا کرتا ہے؟ سونے کو دھوتا ہے۔ کیسے دھوتا ہے؟ آگ سے۔ الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فسالت اودیۃ بقدرها فاحتمل السیل زبدا رابیا، پانی سے دھلنے والی چیزوں کی مثال ہے۔ وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ، اور پھر کچھ جو سونا چاندی ہے اس کو دھونے کے لیے بارش میں آگ ہے۔ تو من کی گندگیوں کو دھونے کے لیے یہ مدرسے کا غسل خانہ نہیں ہے، من کی گندگی کو دھونے کے لیے صبر ہے۔ صبر ایک آگ لگاتا ہے۔ روزے کا صبر تو ہم کرتے ہی کرتے ہیں، اس کے ساتھ باقی لوگوں کی زیادتیوں پر صبر وہ ایک آگ لگاتا ہے، وہ آگ اندر کو جلاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اندر کی گندگیوں کے لیے جو حرارت رکھی ہے وہ صبر ہے، جس میں روزہ سر فہرست ہے۔ گرمی کا روزہ، اب تو اللہ نے آہستہ آہستہ سردیوں کی طرف آ گئے، تو گرمی کا روزہ، پھر باقی ساری شہوات سے اپنے آپ کو بچانا۔ اور پہلی امتوں کا روزہ تھا افطاری سے افطاری، ہمارا روزہ ہے سحری سے افطاری، افطاری سے سحری۔ ہم پر بھی فرض ہوا افطاری سے افطاری، لیکن قیس بن سرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ چرانے گئے، اور روزہ شروع کیسے ہوتا تھا؟ جب افطاری کے بعد نیند آ جاتی تو اگلا روزہ شروع ہو جاتا تھا، چاہے 1 منٹ کے لیے آ جائے۔ تو وہ آئے تو بیوی سے پوچھا کوئی افطاری کا سامان ہے؟ کہنے لگی کوئی نہیں ہے، تم بیٹھو میں کہیں سے پتہ کر کے آتی ہوں۔ تو وہ گئی، یہ تھکے ہوئے اونٹ چرا کے آئے تھے، لیٹے سو گئے۔ وہ ذرا دیر سے آئیں، سورج ڈوب گیا تھا، تو کہنے لگی
ویل لک یا ابن سلمہ، مشکل آ گئی تیرے لیے۔ کہنے کا کیا ہوا؟ کہ اگلا روزہ شروع ہو، تو چند کھجوروں پہ روزہ رکھا ہوتا تھا، پھر اونٹ چرانا ہے، صحرا میں پھرنا، ظہر کی نماز میں گئے تو بے ہوش ہو کے گر گئے مسجد۔ تو ہم پوچھا کیا ہوا اسے؟ کہا کہ وہ ایسے روزہ افطاری نہیں کر سکی، یہ واقعہ ہوا۔ پھر اللہ نے جیسے کھانا پینا بند تو بیوی کی مباشرت بھی بند رات سے ہی۔ تو حضرت عمر آئے، یا رسول اللہ وقعت علی اہلی، روزے کی حالت میں۔ ایک بدو آیا، یا رسول اللہ ہلک تو ماریا گیا۔ آپ نے کہا کیا ہوا؟ کہا وقعت علی اہلی۔ تو آپ نے کہا سم سے 3 سومن، کفارہ 260 روزے۔ کہنے لگا ایک روزے میں یہ چاند چڑھایا ہے تو 60 روزوں میں کیا کروں گا؟ آپ نے کہا پھر عاتق رقبہ، غلام آزاد کر۔ کہ میں اتنا غریب ہوں، میں کہاں سے آزاد کروں؟ پھر آپ نے کہا چلو 60 مسکینوں کو کھانا کھلا۔ کہنے لگا مجھ سے بڑا مسکین ہی کوئی نہیں ہے مدینے میں کس کو کھلاؤں؟ آپ خاموش ہو گئے۔ اتنے میں ایک انصاری صحابی آئے اور وہ ٹوکرا لائے بڑا کھجوروں کا، یا رسول اللہ صدقہ ہے۔ آپ نے فرمایا کدھر ہو بھائی؟ کہا جی بیٹھا ہوں۔ کہ یہ لے جا اور مدینے کے فقیروں پہ تقسیم کر دے۔ کہنے لگا یا رسول اللہ واللہ ما فی الوادی افقر منی، مجھ سے بڑا فقیر کوئی نہیں، تصدق بہا علیہ، یہ میرا جرمانہ میرے اوپر ہی حلال ہے۔ تو آپ ہنسنے لگے، کہا چلو ٹھیک ہے تیرے لیے لیکن کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ تو اس طرح واقعات ہوئے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم تختانون انفسکم تو فالآن باشروہن۔ تو اللہ تعالیٰ نے رات کو حلال کر دیا اور تراویح کی نماز ہمیں دی، جو پہلی امتوں کو نہیں تھی۔ پہلی امتوں کا اپنی کتاب کا نماز میں پڑھنا ہی نہیں تھا، وہ صرف تسبیح پڑھتے تھے، کیونکہ کتاب صرف نبی کو یاد ہوتی تھی اور کسی کو یاد نہیں ہوتی تھی۔ تو قرآن پہلی کتاب ہے جو یاد ہونا شروع ہو، سمجھنے میں بھی آسان۔ بعد کے دور میں جب قسطنطین مسلمان ہوا 330 عیسوی میں، رومن امپائر کا بادشاہ، پھر پادریوں کو ملا زور، پھر کوئی تورات سمجھے نہ اور ان کی غلطی نہ پکڑی جائے۔ جس گھر میں تورات مل جاتی وہاں کے مکینوں کو قتل کر دیا جاتا تھا، کسی کو تورات پڑھنے کی اجازت نہیں تھی۔ یہ تو پھر ان کی گمراہی تھی، اللہ نے تو ایسا نہیں کیا تھا، لیکن تورات یاد نہیں ہوتی تھی، انجیل یاد نہیں ہوتی تھی، زبور یاد نہیں ہوتی تھی۔ تو قرآن کو اللہ نے سمجھنے کے لیے بھی آسان کر دیا اور یاد کرنے کے لیے بھی آسان کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو باقی رکھنے کے لیے ہمیں ایک عمل دیا، تراویح۔ اللہ نے ہمیں تراویح عطا فرمائے۔ امت ایک عرصہ دراز 1444 سال سے امت اس پہ عمل کر رہی ہے۔ آپ میں جو حفاظ ہیں وہ قرآن سنیں، ٹولیاں بن کر ادھر ادھر سارے مدرسے کو نورانی بنا دیں، ایسے فرشتے اتریں، تنزل الملائکۃ والروح، ہر طرف قرآن کی آواز ہو۔ اللہ کے فضل سے میری زندگی سفروں سے بھرپور رہی، باہر ملک کے سفر، اندر ملک کے سفر، رمضان میں قرآن نہیں چھوٹا، یعنی تراویح میں تلاوت تو رہتی رہی ساری زندگی، لیکن
باہر کے سفر تھے، اندرون ملک ساری زندگی سفر میں گزری۔ ہم جب ذمہ دارہ جماعت میں تھے تو ہم 6 سپارے ایک رات میں سنتے تھے، 5 دن میں قرآن ختم کر لیتے تھے۔ اس کو گشتیں بہت زیادہ ہوتی تھی۔ پھر اس کے بعد یہ کئی سال رہا، پھر کئی سال ہم 5 سپارے روزانہ سنتے تھے، 6 دن میں ختم کرتے تھے۔ اور پھر اس کے بعد 3 سپاروں پر، چونکہ ہم کافی ساتھی بوڑھے ہو گئے، ضعیف ہو گئے، تو سب ہماری جماعت 30-40 ساتھیوں کی جماعت ہوتی تھی، تو پھر ہم 3 پاروں پہ ساری زندگی رہے قائم۔ اب جب سے میرا سر درد شروع ہوا ہے تو میں گھر میں ہی سنتا ہوں، 2 پارے روزانہ سنتا ہوں، تو قرآن سنا ہے۔ اور دوسرا، اس میں استادوں سے بھی کہتا ہوں کہ اس مہینے میں قرآن پہ زیادہ زور دے۔ سکھری تروش منصوری نو ان ٹھپ رکھ کنز کدوری نو، ہادی نہ سمجھ ہدایہ، ہادی نہ سمجھ، ہادی نہ سمجھ، ہاں، سکھری تروش منصوری نو ان ٹھپ رکھ کنز کدوری نو، ہادی نہ سمجھ ہدایہ، کافی نہ سمجھ کفایہ، کر پرز شرع وقایا، یہ دل قرآن کتاب ہے۔ اس میں بچوں کا قرآن کا ہی سبق دیں کہ اس مہینے میں قرآن اترا ہے، مناسبت ہے۔ ہمارے نبی جبریل کے ساتھ قرآن کا دور کیا کرتے تھے رمضان میں، اور جس سال دنیا سے گئے تو آپ نے 2 دفعہ قرآن کا دور کیا۔ پھر یہ بہت بڑی بندگی ہے، تو کوشش کرو بیٹا کہ اپنی زبان سے غیبت نہ نکلے، کسی کی برائی نہ نکلے، کسی کی دل آزاری کا بول نہ نکلے۔ جیسے وَإِذَا صَابَكَ أَحَدٌ فَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ، سبحان اللہ۔ کوئی تمہیں گالی بھی نکالے نا، گالی جو آدمی کے کان سرخ ہو جاتے ہیں، تو اسے کہو بھائی میرا روزہ ہے۔ واہ یا رسول اللہ۔ سیکھنے کی باتیں تو یہ تھیں، کن چیزوں میں الجھ گئے، کن چیزوں کو علم کا موضوع بنا لیا۔ وَإِذَا صَابَكَ أَحَدٌ فَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ۔ تو رمضان کا روزہ آنکھوں کا بھی ہے، زبان کا بھی ہے، کانوں کا بھی ہے، دل کا بھی ہے۔ دل میں نفرت نہ ہو، آنکھ خیانت نہ کرے، زبان دل آزاری، گالی، غیبت، چغلی، شکایت نہ کرے، ہاتھ کسی کے زیادتی کے لیے نہ اٹھے، پاؤں غلط محفل کو نہ اٹھے، دل غلط سوچوں سے پاک ہو، بغض، نفرت۔ خاص طور پر ایک زہر آپ کا نکالنا چاہتا ہوں، جو وہ پھنیر سانپ نہیں ہوتا، کوبرا، اس سے بھی بڑا زہر ہے، وہ ہے فرقہ واریت کا زہر۔ امت بن